خالق کے کلام کے معنویت کا عالم کیا ہوگا؟ یہ بغیر کنارے کا ایک سمندر ہے جس میں انسان ڈوبتا چلا جائے، غوطہ لگاتا چلا جائے اور موتی حاصل کرتا چلا جائے۔ تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے ہم تم سے نعیم کے بارے میں پوچھیں گے۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ نعیم کے بارے میں پوچھیں گے۔ اب نعیم کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین کے مختلف اقوال ہے۔ کسی نے کہا زندگی کے بارے میں پوچھیں گے، کسی نے کہا کھایا پیا اس کے بارے میں پوچھیں گے، غرض کے الگ الگ باتیں کی گئی۔ اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اللہ فرماتا ہے ہم تم سے نعیم کے بارے میں پوچھیں گے۔ یہاں نعیم سے مراد جوانی ہے، یعنی ہم قیامت کے دن تم سے تمہاری جوانی کے متعلق پوچھیں گے کہ تم نے اپنی جوانی کی راتیں کیسے گزاری، تم نے اپنی جوانی کے دن کیسے گزارے، تم نے اپنی جوانی کی صبح و شام کیسے گزاری۔ حیرت کی بات ہے پوری زندگی کا حساب الگ ہوگا اور تنہا جوانی کا حساب الگ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے نزدیک جوانی کتنی قیمتی چیز ہے کہ اس کا حساب الگ سے لیا جا رہا ہے۔ اور ویسے اللہ کو جوان بھی پسند ہے اور جوانی بھی پسند ہے اور جوانی کی عبادت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے بندوں کو جنت میں داخل کرے گا تو بڑھاپے کی عمر میں داخل نہیں کرے گا۔ کوئی کسی بھی عمر میں دنیا سے جائے لیکن جب وہ جنت میں جائے گا تو جوان ہو کر کے جائے گا، یعنی اللہ بڑھا جنت میں کسی کو نہیں رکھے گا، سب جوان ہوں گے۔ یعنی خدا یہ چاہتا ہے کہ جب تم اس سے ملاقات کا شرف حاصل کرو تو تمہارے چہرے پہ بڑھاپے کی جھریاں نہ ہو بلکہ جوانی کا شباب تمہارے چہرے پر ہو، تمہارے وجود میں جوانی کا شباب ہو۔ اس سے جوانی کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ دیکھو جوانی بہت خوبصورت ہے، جوانی بہت اہم ہے۔ اب اللہ اکبر، اگر جوانی پر گفتگو ہو تو وقت مکمل ہو، لیکن جلدی جلدی اپنے عنوان کی طرف چلتے ہیں۔ اسی لیے جب جوانی اللہ کو پسند ہے، بلکہ قرآن میں اللہ نے 4 قسمیں اٹھائی۔ اللہ فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم اور بلد امین کی قسم۔ یہ تو اس کے لغوی معنی ہو گئے، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم اور بلد امین کی قسم۔ میں پوچھتا ہوں یہ انجیر اور زیتون کو اتنا مقام کیسے حاصل ہو گیا کہ ان کی قسمیں اٹھائی جا رہی ہے؟ قسمیں ان کی کیا اوقات ہے انجیر اور زیتون کی کہ خدا ان کی قسمیں اٹھائے؟ دراصل بات یہ ہے کچھ شہر ایسے ہوتے ہیں جو کسی چیز سے پہچانے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کہوں کہ تاج محل جا رہا ہوں تو آگرہ کا نام لینے کی ضرورت نہیں، اگر کہوں کہ غریب نواز جا رہا ہوں تو اجمیر مقدس کا نام لینے کی ضرورت نہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ اکبر میں جو ہے وہ لال قلعہ دیکھنے جا رہا ہوں تو دلی کا نام لینے کی ضرورت نہیں۔ یعنی چیزوں سے شہر مشہور ہوتے ہیں۔ تو یہ تین زیتون، انجیر، طور سینا کیا ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے وہ زمین جو ہے وہاں پر کثرت تھی انجیر کی، جہاں پر عیسیٰ پیدا ہوئے وہاں کثرت تھی زیتون کی، اور جہاں جناب موسیٰ علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی وہ پہاڑی علاقہ کہلاتا ہے طور سینا، اور جہاں محمد الرسول اللہ پیدا ہوئے اسے مکہ المکرمہ بلد امین کہتے ہیں۔ اب لوگوں کو پتا چلنا چاہیے کہ یہ قسمیں کس کی اٹھائی جا رہی ہے، تو اب تفسیر کے مطابق معنی یہ ہوگا اس مکان کی یا اس شہر کی قسم جہاں ابراہیم پیدا ہوئے، اس شہر کی قسم جہاں عیسیٰ پیدا ہوئے، اس شہر کی قسم جہاں موسیٰ پیدا ہوئے، اس شہر کی قسم جہاں محمد پیدا ہوئے۔ تو خدا کو نبی کی پیدائش کا مقام اتنا پسند ہے کہ اللہ ان کی پیدائش کی جگہ کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ پھر بھی لوگ کہتے ہیں میلاد قرآن میں کہاں ہے؟ میں نے کہا قرآن پڑھتے تو پتا چلتا کہ میلاد قرآن میں پوری سورہ مریم اٹھا کر کے دیکھو میلاد مریم موجود ہے، اسی طریقے سے میلاد عیسیٰ موجود ہے، اسی طریقے سے میلاد
آپ کہیں گے میلاد مصطفیٰ کا ذکر کہاں ہے؟ میں کہتا ہوں یہی بات سمجھنے کی ہے. اگر قرآن کی آیتیں پڑھوں، حالانکہ میں کوئی حافظ قرآن نہیں، لیکن قرآن کی آیتیں شمار نہ کر سکو اتنی میلاد مصطفیٰ کا ذکر ہے. آمد نبی، نبی کی آمدی کو تو میلاد کہتے ہیں. حضور آئے، یہ کون کہتا ہے کہ قرآن میں میلاد نہیں؟ قرآن کہتا ہے لقد جاءکم، یہ آنے کے عربی میں کہتے ہیں لقد جاءکم رسول، کہ تحقیق تمہارے پاس عزت والے رسول آئے. یہ ان کی آمد کا ذکر میلاد نہیں تو کیا ہے؟ قد جاءکم برہان من ربکم، کہ تمہارے پاس محمد اللہ کی دلیل بن کر کے آئے. اسی طرح قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آ گیا. اسی طریقے سے آپ بے شمار مقام پر دیکھیں. ایک مقام پر کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ ہے جس نے دین حق دے کر اپنے رسول کو بھیجا. یہ رسول کی آمد ہی تو میلاد ہے، یہ رسول کی آمد کا ذکر ہی تو میلاد ہے. اس طرح سے بے شمار قرآن میں آیتیں ہیں جو میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے موجود ہے، اوصاف رسول کے حوالے سے موجود ہے، لیکن لوگ قرآن پڑھتے نہیں. اگر پڑھتے تو سمجھتے نہیں، اسی لیے قرآن ان کو سمجھ میں آتا نہیں. کیونکہ قرآن کہہ چکا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی کو پڑھ کر لوگ گمراہ ہو جائیں گے، اسی کو پڑھ کر لوگ ہدایت پائیں گے. ہدایت ملے گی کسے؟ ہدایت اس کو ملے گی جو نور مصطفیٰ کے ساتھ قرآن پڑھے گا، عشق مصطفیٰ کے ساتھ قرآن پڑھے گا. اور اگر کوئی نبی کو چھوڑ کر قرآن پڑھا تو قرآن تو پہلے گمراہوں کا ذکر کرتا ہے یضل بہ کثیرا، اس سے زیادہ تر لوگ گمراہ ہو جائیں گے. اسی لیے لوگ آج تک کے کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ ہے، قرآن میں وہ ہے. کہ میں کہتا ہوں آپ کہتے ہیں قرآن میں میلاد نہیں، آپ کہتے ہیں قرآن میں یہ نہیں. قرآن کے خلاف ہے یہ بات کہنا کہ قرآن میں میلاد نہیں، کیونکہ قرآن کہتے ہیں وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ.